صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی۔ اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث، یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دو تو میں چونکہ تمہیداً بیان کر چکا ہوں، یہ 10 احادیث ہیں کنسیکٹیو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے، بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو، تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا، نگاہ جھکا کر بات کرنا، جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں۔ سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے، اس کانٹیکسٹ میں نے دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 161A، غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں، اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں، جو نامحرم رشتہ ہے، تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے، اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے، اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے، تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، لیکن فون تک ہی، اس سے آگے نہیں، کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی، اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں، اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں، جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں۔ یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا
نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا تو پہلی نظر اس کی ہو گئی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے، تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے. اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا. الٹا آپ دو خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے. تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز ہے. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی ہے، حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا، بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہے. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی. اچھا، 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت کی. یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان دو چیزوں میں رکھ دی ہے، عورت اور مال. باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرالریز ہوں گی. اچھی گاڑی مال کی کرالری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرالری ہے. تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے. اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے
اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی, معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی, اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے. تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں, عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی. آخری بات میں انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا, یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے, تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر. تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ. اس میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی, 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں, لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں. مسئلہ نمبر 161A, نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ, وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق. اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں, اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں. آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, فرائیڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے, ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا.